ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء رواه الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله فقال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن رواه الترمذي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں،
معاملات اور معاشرت کا بیان چل رہا ہے۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح عبادات سکھلائیں، ایسے ہی احکامات معاشرت بھی بتلائے اور سکھلائے، اور احکامات معاملات بھی سکھلائے اور بتلائے۔ آپس میں کس طرح لینا دینا کرنا ہے، آپس میں کس طرح رہنا سہنا ہے، کی تفصیلات احادیث مبارکہ کی روشنی میں آ رہی ہیں ہمارے سامنے۔ تو بات چلی تھی ہدیے کے لینے اور دینے پر۔ یہ بھی ایک اہم عنصر ہے آپس میں محبتیں بڑھانے کا، جیسا کہ گزشتہ ہفتے گزرا تھا یہ بات کہ ہدیے دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھیں گی۔ اب جو احادیث مبارکہ پڑھی گئیں اس میں بھی کچھ احکامات ہدیے سے متعلق ہیں، اور یہ بات بتلائی تھی کہ ہدیہ کہتے کس کو ہیں کہ تملیک العین بغیر عوض، کسی چیز کا کسی کو مالک بنا دینا بغیر بدلہ لیے ہوئے، بغیر عوض لیے ہوئے۔ کہ میں نے اپنی چیز، میرے پاس قلم تھا، میرے پاس مسواک تھی، میرے پاس کوئی ٹوپی تھی، میں نے اپنے بھائی کو دے دی کہ لو بھائی یہ قبول کر لو، اس نے لے لی، اس سے میں نے کوئی اجرت نہیں لی، کوئی قیمت نہیں لی، بغیر عوض کے، بغیر بدلے کے میں نے اس کو مالک بنا دیا۔ یہ ہے ہدیہ، یہ ہے ہبہ۔ اور اگر اس سے قیمت وصول کروں کہ بھئی یہ ٹوپی میں نے تجھے دی ہے، قیمت ادا کر اس کی، تو یہ بیع ہو جائے گی، یہ خرید و فروخت ہو جائے گی۔ اور میں نے کہا یہ ٹوپی لے لو، استعمال کر کے واپس دے دینا، یہ عاریت ہو جائے گی، عارضی طور پر استعمال کے لیے دے دی۔ اور میں نے کہا یہ ٹوپی اپنے پاس رکھ لو، جب مجھے ضرورت ہوگی لے لوں گا، یہ امانت ہو گئی، اس کو اب یہ رکھنے والا شخص استعمال نہیں کر سکتا۔ دیکھیے ایک ہی چیز ہے، یہی ٹوپی اگر اس کا عوض لے رہا ہے، اس کا بدلہ لے رہا ہے، تو یہ بیع و شراء بن رہی ہے۔ یہی ٹوپی کا مالک بنا دیتا ہے، کوئی عوض نہیں لیتا، تو یہی ٹوپی ہدیہ بن گئی۔ اور یہ ٹوپی عارضی استعمال کے لیے دے دی تو یہ عاریت بن گئی، اور یہ ٹوپی ایسے ہی رکھوا دی کہ بھئی رکھ لو، تو یہ امانت ہو گئی۔ اب ہر ایک کے احکامات ہیں، عاریت کے احکام سامنے آئے، امانت کے احکام سامنے آئے، اب ہدیے کے احکام چل رہے ہیں، اور ہدیہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو ہدیوں کا رواج ہے وہ اصولی طور پر ہدیے نہیں ہیں، ایک قسم کے قرض ہیں جو شادی بیاہ کے موقع پر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا قرض ہے کہ میں نے دوست کی شادی میں 500 روپے دیے، تو جواب میں وہ بھی 500 روپے دیتا ہے، تو یار اس نے بھی دیے تھے مجھے بھی دینے، اس نے 500 دیے تھے میں بھی 500 دوں، اور وہ لکھ کے بھی رکھتا ہے اس کے 500 آئے تھے، اب اس کو 500 لوٹانے۔ تو دینے والے کی بھی نیت یہ ہے کہ آج میں دوں گا، کل لوں گا اپنی شادی سے، اور لینے والے کا بھی یہی جذبہ ہے کہ آج میں لے رہا ہوں تو کل مجھے بھی دینے۔ اور ہدیے میں یہ بتلایا تھا کہ ہدیہ تو بغیر عوض ہوتا ہے، اس میں واپسی کے لینے کا کوئی امکان ہی نہیں، نہ کوئی تصور۔ اور یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر ثواب کی نیت سے دے رہے ہیں تو وہ صدقہ بنے گا، اور بغیر ثواب کی نیت کے صرف رضا الہی مقصود ہے، صرف سامنے والے کا دل خوش کرنا مقصود ہے، اس لیے دے رہے ہیں، تو یہ ہدیہ۔ یعنی میں اپنے کسی دوست کو ایک چیز دے رہا ہوں، 100 روپے دے رہا ہوں، اور مقصود یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے، یہ پوری ہو جائے، مجھے ثواب ملے گا کہ ضرورت مند کے کام آنا چاہیے، آج اس کو ضرورت ہے میں دے رہا ہوں اور مجھے ثواب ملے گا، تو یہ بھی ہدیہ نہیں ہے۔ عنوان ہدیے کا ہے، نیت میری ثواب کی ہے، تو یہ صدقہ بنے گا، ہدیہ نہیں بنے گا۔ ہدیہ جب بنے گا کہ میں 100 روپے اپنے دوست کو دوں گا، اور نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور اس دوست کو دل خوش ہو جائے۔
اس کے دل کی خوشی کے لیے دے رہا ہوں، مسلمان کے دل کو خوش کرنا چاہیے۔ اب یہ ہدیہ ہے، بتائیے ان شرائط کے ساتھ کون کس کو دیتا ہے؟ کتنے موقع پر ہم نے ان شرائط کے ساتھ دیا ہے؟ کوئی ہمارے یہاں اس تصور سے دیتا نہیں، لینے کا جذبہ ہے یا دینے کا جذبہ ہے، الا ماشاءاللہ۔ تو ہدیوں کے باب یہ معاملات اور معاشرت کے قبیلے سے ہیں۔ ہدیے کے احکامات ان کا تعلق معاملات سے بھی ہے کہ یہ لین دین ہو رہا ہے، اور معاشرت سے بھی ہے کہ آپس میں رہنے سہنے میں ہدیے کے لینے دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور یہ بھی بتلایا تھا پچھلی حدیثوں میں گزرا کہ ہلکی سی چیز بھی دے سکتا ہے ہدیے میں، ضروری نہیں کہ پرتکلف ہی دے۔ دل کی خوشی سے 10 روپے دے سکتا ہے تو 10 روپے دے دے۔ اور یہ احکامات آئے تھے کہ جس کو ہدیہ ملے وہ جواب میں شکریہ ادا کرے، اور یہ بھی آیا تھا کہ ہدیہ دینے والا چھپ کر دے اور لینے والا ظاہر کرے۔ دینے والا چھپ کر دے کہ مقصود سامنے والے کا دل خوش کر دے، اور سامنے والا اس کی تعریف کرے، اس کا شکریہ ادا کرے، اور لوگوں کو بتائے کہ فلاں نے مجھے اتنے پیسے دیے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس نے میرا اتنا اکرام کیا، اعزاز کیا۔ آج ہوتا یہ ہے کہ دینے والا دے کر خواہش ہوتی ہے کہ ظاہر ہو، اور جس کو ملا ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الٹا معاملہ چل رہا ہے۔ تو بہرحال یہاں بات آئی تھی کہ بھئی ہدیہ دے یا ہدیہ وصول کرے تو پھر جواب میں اس کو دوسری کوئی چیز دے دیا کرے، اور کچھ دینے کو نہ ہو تو جزاک اللہ خیرہ کہہ دے، دعا دے دے، تو یہ اس کے احسان کا بدلہ ہو جائے گا، یہ اس کے ہدیے کا بدلہ ہو جائے گا۔ اور اس دعا کے اندر اپنی عاجزی کا اظہار بھی ہے کہ بھئی آپ نے جو مجھے ہدیہ دیا ظاہراً بھلے کتنا کم قیمت ہے، مگر میرے نزدیک اتنا قیمتی ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ اس کا بدلہ دے سکوں۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ ہی اس کا بدلہ دے سکتا۔ میں تو اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تجھے بہترین جزا دے، بہتر تجھے بدلہ دے دے، کیونکہ میں اس قابل نہیں کہ اس کا بدلہ تجھے دے سکوں کہ تو نے اتنی خلوص دل سے مجھے دیا۔ تو فرمایا کہ جو یہ دعا دے گا گویا اس نے حق ادا کر دیا، اس ہدیے کا حق ادا کر دیا، ہدیہ دینے والے کا حق ادا کر دیا۔ دیکھیے کیسی پاکیزہ تعلیمات ہیں کہ اس سے کہے جزاک اللہ خیرہ، اس کا حق ادا ہو۔ اسی طریقے سے کوئی کسی بھی معاملے میں خیر کرے، صرف ہدیہ نہیں، کسی بھی طرح اس کے ساتھ کوئی نیکی کا سلوک کر دے، اس کو جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے۔ اس کو پانی پلا دیا تو جزاک اللہ خیرہ، اس کو راستہ بتا دیا کہ بھئی یہ راستہ اس طرف جاتا ہے، اس کو کہا جزاک اللہ خیرہ۔ اس نے کہا بھئی قلم دے دو ذرا میں لکھ کر دے دیتا ہوں، اس نے دے دیا، اس کو کہا جزاک اللہ خیرہ۔ یعنی کوئی کسی معاملے میں حسن سلوک کر دے، کوئی آپ کے ساتھ نیکی کر دے، اسے دعا دے دو جزاک اللہ خیرہ۔ دکاندار کے پاس گئے، اس نے آپ کو شاپر کے اندر سامان دے دیا، آپ چاہتے ہیں ایک اور تھیلی لے لیں تو اسے کہیں بھئی ایک شاپر دے دو، وہ دے دے، اسے کہو جزاک اللہ خیرہ۔ یا ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرا شاپر لینا تو ہمارا حق ہے، دکاندار نہیں دے گا تو ہم لڑ پڑتے ہیں۔ بھئی اس کے ذمہ تو یہ تھا کہ آپ کو سامان دے، اور جو ہے عرف کے اعتبار سے اس نے ایک شاپر میں آپ کو دے دیا۔ اب دوسرا شاپر لینا ہے تو پیسے دو اور لے لو، اگر وہ خوشی سے دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، جبراً اس سے لینا یہ صحیح نہیں۔ مگر دیکھ لیجئے ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرا ہم جبراً لیں گے، ہمارا حق بنتا ہے، ہم نے جو سودا اس سے خریدا، تو بعض اوقات بعض لوگ بلا ضرورت دو شاپر لے لیتے اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہم تو چالاکی کر رہے ہیں، اس نے ہم سے کمایا ہے تو ہم اس سے دوسرا شاپر لے لیں، کیا حرج ہے، شاپر کام آتے ہیں گھر میں، یہ سوچ کے دو لے رہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چارانے آٹھانے کی چیز ہے مگر پوچھ ہو جائے گی کہ تم نے جبرن کیسے لے لیا، تمہارا جتنا حق بنتا تھا اتنا حق اس نے عرفاً اور رواجاً دے دیا،
ورنہ اس کے ذمے یہ نہیں تھا کہ شاپر میں ڈال کے دیں. فقہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ ہم تھیلی خود لے کر جائیں، اللہ یہ کہ عرف بنا ہوا ہو، رواج بنا ہوا ہو، تو اگر وہ دے دے تو ٹھیک ہے، اس سے کہو جزاک اللہ خیرہ. گویا اس نے آپ کو ہدیہ دیا، آپ نے اس سے درخواست کر دی کہ بھئی ایک اور شاپر کی ضرورت ہے، دے دو. اس نے دے دی، آپ نے اسے کہا جزاک اللہ خیرہ، کیونکہ اس نے احسان کیا آپ پر، اس نے آپ کو ہدیہ دیا آپ کی درخواست پر، تو اب ہمیں اسے جزاک اللہ خیرہ کہنا ہے. اب بتائیے کہ جو دکاندار سے شاپر مانگے اور جواب میں کہے جزاک اللہ خیرہ، دکاندار کا دل بھی خوش ہوگا اور معاشرے میں الفت محبت پیار کی فضائیں قائم ہوں گی، ہر ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا عادی بنے گا. آج دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں کیا ہے، میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، سامنے سے بھی ایک تیزی سے آ گیا، اب راستہ رک گیا، اب میں بھی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ بھی پیچھے نہیں ہٹتا. اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو میں اسے کہہ دوں جزاک اللہ خیرہ، یا میں پیچھے ہٹ جاؤں وہ مجھے کہہ دے جزاک اللہ خیرہ. دیکھیے کیسی پاکیزہ تعلیم ہے نبی. یہاں اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ ہیں کہ من سنیا الیہ معروف، جو تمہارے ساتھ بھلائی کر دے. یہاں ہدیہ کا لفظ نہیں آیا. پچھلی جو حدیث گزری تھی اس میں تو یہ تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو شعبوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. اور اس حدیث میں فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ من سنیا الیہ معروف، جو تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کر دے، تو یہ بھی ایک قسم کی بھلائی ہے کہ اس نے موٹر سائیکل آگے کر دی پیچھے کر دی، تو جواب میں اسے جزاک اللہ کہہ دیا، یا ہم نے کر لی تو جواب میں وہ ہمیں جزاک اللہ خیرہ کہہ دے. تو ایک معاشرے میں دعاؤں کا رواج بن جائے، ہر مسلمان دوسرے کا خیر خواہ بن جائے. ساس بہو کو جزاک اللہ خیرہ کہہ دے، بہو نے کام کر دیے ساس کہے جزاک اللہ خیرہ، اور ساس بہو کا ہاتھ بٹا دے بہو اس کو کہے جزاک اللہ خیرہ، تو کیسی محبت اور پیار کی فضا بن جائے. مگر کیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر بہو کام کرے گی تو ساس کہے گی یہ تو اس کا حق ہے، فرض بنتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور بہو اس سے کام لے گی تو سمجھے گی اس کے ذمہ ہے، یہ میرا ہاتھ بٹائے. جزاک اللہ خیرہ کا رواج نہیں ہے. اور حضور فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ معروف کر دے، کوئی بھلائی کر دے، اسے جزاک اللہ خیرہ کہہ دو، تو گویا کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا اور اس کی تعریف کی انتہا کر دی. فقط اب لگا فی الثنا، تعریف میں تم نے انتہائی اعلیٰ درجہ حاصل کیا کہ اس کے لیے اللہ سے دعا کی درخواست کہہ دی کہ بھئی تم نے جو میرے ساتھ یہ نیکی کی ہے، یہ بھلائی کی ہے، اس کا عوض میں تو دے ہی نہیں سکتا، اللہ ہی اس کا بدلہ دے سکتا. جزاک اللہ خیرہ. تو اگر اس کا ہم رواج بنا لیں اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو ہلکی سی نیکی کرنے پر یہ دعائیں دینے لگے تو معاشرے میں کتنی خیریں وجود میں آئی. آج خیروں کا فقدان ہو گیا، دلوں میں نفرتیں، دلوں میں کھوٹ بھرا ہوا ہے، ٹوٹے پڑے ہیں دل. ہم میں سے ہر ایک جائزہ لے کہ ہم جزاک اللہ خیرہ دن میں کتنی دفعہ کتنوں کو کہتے ہیں، بھائی کو، بہن کو، بیوی کو. بیوی نے شوہر کا کام کر دیا تو ہم میں سے کتنے ہیں جو بیوی کو کہتے ہوں گے جزاک اللہ خیرہ؟ کتنے ہیں جو کہتے ہوں گے؟ ہم تو سمجھتے ہیں ہمارا اس کا تو حق ہے، اس کے ذمہ لازم ہے یہ استری بھی کر کے دے، اس کے ذمہ لازم ہے یہ اظہار بند بھی لگا کے دے، اس کے ذمہ لازم ہے کہ دسترخوان بھی لگا کے دے، اس کے ذمہ لازم ہے کہ روٹی لا کے بھی دے اور برتن بھی دھوئے، سارے کام یہ کرے. کبھی جزاک اللہ خیرہ بیوی کو کہا؟ کتنی بھلائیاں کرتی ہیں ہمارے ساتھ میں. اور کبھی کسی عورت نے اپنے شوہر کو کہا جزاک اللہ خیرہ کہ وہ اس کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتا ہے، کتنا اس کی خیر لحاظ رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، کما کے لاتا ہے، اس کو دیتا ہے. یہ رواج ختم ہو گئے، حالانکہ ان کو رواج دینے کی ضرورت ہے. بھائی بھائی کو، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو جزاک اللہ کہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو جزاک اللہ خیرہ کہے. ہر ایک دوسرے کا خیال رکھے اور جواب میں ایک دوسرے کو دعائیں دیں جو حضور نے پاکیزہ دعائیں سکھلائی ہیں. تو پھر محبتیں اور پیار کی فضائیں قائم ہو جاتی ہیں. آج ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نیکیاں کر لیتے ہیں، مگر یا تو
بوجھ سمجھ کے یا مفاد کے اعتبار سے کہ میرا اس سے مفاد پوشیدہ ہے اس لیے میں اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں اور وہ میرے ساتھ اس لیے نیکی کر رہا ہے کہ میں اس کا مفاد میرے ساتھ. تو مفاد کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے. نند بھاوج کی خدمت کر دیتی ہے تو مفاد سامنے ہے، بھاوج نند کی خدمت کر دیتی ہے تو مفاد سامنے. مفاد پرستی بنیاد بن گئی اور رضا الہی مقصود نہ رہا کسی نیکی کا. تو دیکھ لیجئے معاشرے میں کتنا فتنہ آ گیا، کتنا فساد آ گیا اور کتنی نفرتیں ہو گئی. ہر جگہ لڑائی جھگڑے اور جو ہے محبتوں اور پیار کا فقدان. اس لیے کہ یہ مبارک دعائیں جو حضور کی سکھلائی ہوئی ہیں، مبارک تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہیں، وہ ختم ہو گئی معاشرے سے. تو بھائی بھائی کو جزاک اللہ نہیں کہتا، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو. جہاں بہن خدمت کرتی ہے بھائی کی تو بھائی کبھی بہن کو نہیں کہتا جزاک اللہ خیر، اور جہاں بھائی بہن کی خدمت کرتا ہے تو بہن کبھی نہیں کہتی بھائی کو جزاک اللہ خیر. بہن یہ سمجھتی ہے کہ بھائی کا حق ہے وہ تو کرے گا، اور بھائی یہ سمجھتا ہے بہن کی ذمہ داری ہے یہ میری خدمت کرے گی. تو اس طرح معاشرے میں ایک فتنہ ہے. تو یہ مبارک الفاظ، یہ مبارک حدیث یہ معاشرے میں رائج ہونی چاہیے. تو فرمایا حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سنیا الیہ معروف، جو کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو فقال لفاعلہ، تو جواب میں اس بھلائی کرنے والے کو کہے جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تجھے بہترین بدلہ عطا کرے. جزاک اللہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ، خیرا بہترین. فقط ابلغ فی الثناء، تحقیق اس نے اس کی تعریف میں انتہائی مبالغہ کیا، اعلیٰ درجے کی اس کی تعریف کی اور گویا کہ اس کا حق ادا کیا، اس کی اس نیکی اور احسان کا بدلہ ادا کر دیا. یہ دعا دے کر کہ اللہ سے بدلے کی درخواست کر دی کہ اللہ آپ اس کو بدلہ دے دیجیے اور بہترین دیجیے. اس نے جو میرے ساتھ معاملہ کیا آپ اس سے بہترین. اور اللہ تعالیٰ جب بہترین سلوک کریں گے تو اللہ کا تو درجہ یعنی کس درجے کا بہترین سلوک ہوگا، کس درجے کی بہترین جزا ہوگی. تو پھر کتنی خیریں وجود میں آ جائیں گی معاشرے میں. تو اس دعا کا رواج ہر موقع پر، سڑکوں پر ہو، محلوں میں ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہو، دکانوں پر ہو، ملازم سیٹ کا جزاک اللہ خیرہ کہے، سیٹ ملازم کو کہے جزاک اللہ خیر. یہاں بھی خط فقدان ہے. ملازم نہیں کہے گا کبھی سیٹ کو جزاک اللہ، اور نہ سیٹ کبھی ملازم کو کہے گا جزاک اللہ خیر. تو کہے گا تیرے ذمہ کام کر، 2 گھنٹے زیادہ کر دیے تو کیا ہو گیا، کبھی چھٹی بھی کرتا ہے تو تجھے تنخواہ تو دیتا ہوں، جزاک اللہ خیرہ نہیں. لہذا ملازم کے دل میں سیٹ کی محبت نہیں ہے، سیٹ کے دل میں ملازم کی محبت نہیں ہے، دونوں کے دل میں غرض ہے، مفاد ہے. اسی لیے بھلائیاں وجود میں نہیں آ رہی. اگلی روایت دیکھیے، صحابہ کا ذوق، صحابہ کے جذبے. صحابہ بھی ایسی معاشرے میں رہتے تھے، اسی دنیا کے باشندے تھے، اسی دنیا میں بستے تھے، اسی دنیا کے باسی تھے، بسنے والے تھے. مگر دیکھیے ان کے جذبے کیا تھے. تو یہ حدیث جو آ رہی ہے ترمذی شریف کی، اس میں عجیب قصہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اتاہ المہاجرون، تو مہاجرین آئے. تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ جب ہجرت ہوئی تھی تو مہاجرین اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر اور بالکل صحیح دست صحیح دامہ ہو کر اور خالی ہاتھ بیچارے مدینہ پہنچے تھے. اور پھر انصار نے کس طرح کی قربانیاں دی کہ کیسے ان کو جو ہے گھر بھی دے دیے اور ان کو بیویاں تک پیش کر دیں کہ بھئی میری 2 بیویاں ہیں، جن میں سے تمہیں چاہیے پسند کر لو، اس کو میں طلاق دوں پھر تم نکاح کر لینا، اور یہ میرا مال ہے آدھا تم لے لو آدھا مجھے دے دو. ان کو اختیار دے دیا.
تو گھر بھی دیا رہنے کو اور نفقہ بھی دیا خرچ کرنے کو، ہر چیز میں ان کو اپنا بھائی بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات قائم فرما دی، بھائی چارہ قائم فرما دیا کہ بھئی یہ مہاجری اس انصاری کا بھائی ہے، یہ مہاجری اس انصاری کا بھائی ہے، اور آپس میں بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آتا ہے بخاری شریف میں کہ ان کو ایک انصاری کا بھائی بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاجر آدمی تھے، وہ بڑے تجار میں سے تھے، مگر سب مکہ چھوڑ کر یہاں آ گئے تھے، مگر تاجرانہ صفات تھی اور پیسہ کمانا جانتے تھے، ہنر آتا تھا پیسہ کمانے کا۔ تو جن انصاری کا ان کو بھائی بنایا، ان انصاری نے انہیں اپنے گھر لے گئے اور میں دیکھو یہ میرا مال ہے، آدھا تم لے لو آدھا میرا، اور یہ مکان ہے ایک حصہ تم لے لو ایک حصہ میں لے لیتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں جو تمہیں پسند ہو وہ بتا دو، اس میں سے میں ایک کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ عدت گزار لے تو تم اس سے نکاح کر لینا۔ دیکھیے کتنی پیشکش کر دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں، تیرے آل میں، تیری اہل میں برکت دے۔ مجھے تو بازار کا راستہ دکھا، بازار کہاں ہے؟ مدینے کا بازار کہاں ہے؟ کہا اچھا، تو بازار دکھا دیا کہ بھئی فلاں جگہ ہے بازار۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور پنیر خریدا ادھار۔ ایک تاجر کو کہا بھئی مجھے پنیر دے دو ادھار، بعد میں پیسے دے دوں گا۔ اس سے ادھار پنیر خریدا اور آگے نقد میں بیچ دیا، پیسے ہاتھ میں آ گئے، کچھ رولنگ کی اور کچھ نفع کمایا اور قرض ادا کر دیا جو ادھار پنیر خریدا تھا، اور کچھ دنوں میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک شادی بھی کر لی۔ دیکھیے انصاری پر بوجھ نہیں بنے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے یہ بیوی پیش کر رہا ہے تو بیوی بھی لے لوں، مال پیش کر رہا ہے مال بھی لے لوں، جگہ پیش کر رہا ہے جگہ بھی لے لوں۔ تو میں نہیں بھائی مجھے تو راستہ دکھاؤ بازار کا، اور بازار میں چند دنوں میں اتنا کمایا کہ شادی بھی کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان پر بشاشت العرس، شادی کی خوشی محسوس ہو رہی ہے چہرے پر، پہچان لیا۔ فرمایا عبد الرحمن کیا شادی کر لی؟ فرمایا ہاں۔ تو پوچھا کتنا مہر دیا؟ فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا دیا۔ دیکھیے مہر بھی دے دیا، وزن نواز یعنی گٹھلی، کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا دیا ہے مہر میں، اور شادی بھی کر لی۔ تو مہاجرین اس درجے کے اور انصار ایثار کرنے میں اس درجے کے کہ سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار، اور یہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور بعض نے لیا بھی۔ تو جنہوں نے لیا اب ان کو فکر ہوئی کہ ہم نے تو لے لیا ہے مال، اور انہوں نے اچھا انصار کے لوگ زیادہ تر باغبانی کرتے تھے، کھجوروں کے باغات ہوتے تھے ان کے، تو انہوں نے کیا کیا کہ باغات میں بھی آدھا مہاجرین کو دے دیا، آدھا باغ مہاجری کو دے دیا، آدھا اپنے پاس رکھا، اور یہ کیا کہ ان کو کہا کہ بھئی تم چونکہ کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے تو تم مزے سے بیٹھے رہو، کھیتی باڑی ہم کریں گے، آدھی زمین تمہاری ہے تو جو پھل آئے گا آدھا تمہارا ہوگا آدھا ہمارا ہوگا۔ دیکھیے کیسا ایثار تھا کہ جو ہم کمائیں گے اس میں آدھا تمہارا آدھا ہمارا، تمہیں محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے، محنت بھی ہم کر لیں گے۔ تو مال بھی دیا اور محنت بھی خود کر رہے ہیں۔ تو اب مہاجرین کو فکر ہوئی کہ بھئی یہ انصار اتنا ہم پہ خرچ کر رہے ہیں اور اتنا ایثار کر رہے ہیں، جن انصاری حضرات کے پاس مال کی کثرت تھی انہوں نے تو بے تحاشا خرچ کیا، اور جو بیچارے غریب تھے انصار کے لوگ انہوں نے اپنی وسعت کے مطابق خرچ کیا، جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے بھی، وہ بھی پیچھے نہیں رہے خرچ کرنے۔ تو مہاجرین کو فکر ہوئی کہ بھئی ہم نے اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا، مکۃ المکرمہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اور انصار حضرات نے ہماری اتنی خدمت کی تو ہماری ساری قربانیوں کا ثواب تو یہ لے جائیں گے، تو ہمیں آخرت میں کیا ملے گا؟ دیکھیے کیا جذبے تھے۔
اور آج ہمارے جذبے کیا ہیں کہ کوئی احسان کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تو حق ہے یہ احسان کرے ہم پہ، بڑا بھائی ہے، اس کی تو ذمہ داری ہے کہ چھوٹے پر احسان کرے، اس نے سلوک کرے، باپ کی جگہ ہے۔ اور بیٹا سمجھتا ہے باپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھ پہ احسان کرے، میں بیٹا ہوں، اور باپ سمجھتا ہے بیٹا میرے ساتھ اس نے سلوک کرے کہ میں باپ ہوں۔ ہر جگہ یہی ہے۔ سیٹ سمجھتا ہے کہ نوکر میری خدمت کرے اور اس کا حق ہے، اور نوکر سمجھتا ہے کہ سیٹ میرے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے، تو فرض بنتا ہے اللہ نے اس کو نوازا ہے، میری زیادہ خدمت نہیں کرتا، مجھے زیادہ تنخواہ نہیں دیتا، اوپر سے نہیں دیتا بونس۔ ہر ایک اپنا حق لینے پر تیار ہے۔ اور یہاں فکر صحابہ کو یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے اتنی قربانی کی اور یہ حضرات ہمارا اتنا اکرام کر رہے ہیں، ہمارے لیے اتنا ایثار کر رہے ہیں، تو سارا ثواب تو یہ لے اڑیں گے، آخرت میں ہمارے پاس بچے گا کیا؟ یہ جذبے تھے ان کے، اس لیے ان کے درمیان کیسی محبتیں تھیں، کیسی الفتیں تھیں۔ دینے والے دینا چاہتے تھے، لینے والے لینا نہیں چاہتے تھے۔ مجبوری میں لیتے تھے تو یہ فکر دامنگیر تھی کہ ہمارا ثواب تو ان کو مل جائے گا، ہمارے لیے کیا بچے گا۔ یہ صحابہ کی معاشرت دیکھیے، یہ صحابہ کے جذبے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو یہ فکر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی اور حضور سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ جو ہیں عطاہ المہاجرون، یہ مہاجرین اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے، فقالو، اور کہنے لگے، یا رسول اللہ ما رأینا قوما افضل من کثیر، کہ ہم نے ایسی قوم کبھی دیکھی نہیں کہ جو مالدار ہے وہ کثرت سے خرچ کر رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ بھی حسن سلوک میں بہت آگے ہے اپنی بساط کے مطابق۔ لقد کفونا المعونہ، اور انہوں نے ہمیں محنت سے بھی خالی کر دیا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ محنت بھی ہم کر لیں گے۔ کفونا المعونہ، ہمارے لیے کفایت کر لی محنت مشقت سے، کہتے ہیں کہ محنت باغیچے میں ہم کریں گے، اور واشرکونا فی المہنہ، نفع میں ہمیں شریک کر لیا کہ محنت ہم کریں گے، نفع تمہیں دیں گے، آدھا آدھا ہمارا آدھا تمہارا، تم محنت بھی نہیں کرو، بیٹھے رہو کھاتے رہو۔ یا رسول اللہ، یہ تو ایسی عجیب قوم ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا اکرام کیا، اتنا ایثار کیا، حتی لقد خفنا ان یذهبوا بالاجر کلہ، ہمیں تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ تو ہمارا سارا اجر لے اڑیں گے، کہ ہم نے اتنی قربانی کی، اتنا مجاہدہ کیا، سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑا، تو جو ہمیں اجر ملا ہے، جو ثواب ملا ہے، وہ تو سارا یہ لے اڑیں گے، ہمارے پاس کیا بچے گا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ ما دعوتم اللہ ولہم واثنیتم علیہم، کہ نہیں بھائی، جو تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو اور جو تم ان کی تعریفیں کرتے ہو، یہ ان کا بدلہ ہے۔ جو تم ان کے لیے دعا کرتے ہو گویا تم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ معلوم ہوا کہ محسن کے ساتھ محسن کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، حسن سلوک کرنے والے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، جو ہمارے ساتھ سے خیر کر دے اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے کہ جو دعائیں تم کرتے ہو اور جو ان کی ہر جگہ تعریفیں کرتے ہو کہ دیکھو انصار نے ہمارے ساتھ ایسا اس نے سلوک کیا، انصار نے ایسا اس نے سلوک کیا، گویا تم نے ان کے اچھے سلوک کا بدلہ دے دیا دعائیں کر کے۔ دیکھیے، اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو قومیتیں لڑ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے حق نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہمارے حق نہیں دیتے، قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں مسلمان ہو کر۔ اور یہ صحابہ کی زندگی جو ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، تو یہ جذبے ہمارے آنے ہیں، ہمارے دلوں میں ایسے جذبے ہونے چاہیے، ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو اور ہر ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کرنے والا ہو، پھر پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو یہ سارے صحابہ کی معاشرت، صحابہ کے معاملات، ان کے تذکرے ہماری زندگی میں نکل گئے، کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ کسی کے پاس وقت ہے کہ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرے، صحابہ کے حالات زندگی پڑھے کہ کیسی انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا سے گئے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی راضی ہوئے۔ دیکھیے کیسی ان کے کیفیات تھی دل کی، کیسے جذبے تھے، جبھی تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب ملا، ایسے جذبے تھے ان کے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ احسان کرنے والے کے لیے کہ احسان کو ماننا چاہیے
اور اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور ہر مسلمان دوسرے پر احسان کرنے والا بنے، احسان لینے کے چکر میں نہ ہو، احسان کرنے کے چکر میں۔ آج چونکہ ہمارے یہاں رواج یہ پڑ گیا کہ ہر ایک مجھ پر احسان کرے، میں نہ کروں، اس وجہ سے توڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اگر ہر مسلمان یہ سوچے کہ میں دوسرے کے ساتھ احسان کروں، چاہے وہ میرے ساتھ کرے یا نہ کرے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم نے کسی رشتہ دار کے ساتھ احسان کر دیا اور اس نے ہمارے ساتھ احسان نہ کیا تو بس ہم بھڑک اٹھتے کہ دیکھو میں نے ایسا ایسا اس کے ساتھ کیا، اس نے یوں کیا میرے ساتھ، اس کو زیب دیتا ہے، یہ 4 آدمیوں کے سامنے ہم جتاتے پھریں گے۔ حالانکہ آتا ہے کہ احسان کر کے جتاؤ مت، کہ کسی پر احسان کرو پھر اسے جتانے لگ جاؤ، اس کو منع فرمایا، بلکہ احسان کر کے چھپاؤ، اور جس پر احسان ہوا ہے وہ لوگوں کو بتائے، تعریفیں کرے سب کے سامنے، پھر تو معاشرے میں سدھار پیدا ہوگا، ورنہ بگاڑ کی شکلیں ہم سب دیکھ رہے ہیں، دن بدن بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ بگاڑ کیسے صحیح ہوگا؟ یہ سدھار والے اعمال ہماری زندگی میں آ جائیں، ہر ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرے، حسن سلوک کرے، اور بدلے کا منتظر نہ رہے کہ بھئی یہ بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کا منتظر نہ رہے، بس بھلائیاں کرتا رہے، احسانات کرتا رہے، اور اللہ سے امید رکھے ثواب کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اور سامنے والا جس پر احسان ہو رہا ہے وہ بھی احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے چکائے، اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتا رہے، اس کی تعریفیں بھی کرتا رہے، تو یہ بگاڑ ختم ہوگا، سدھار کی شکلیں پیدا ہوں گی۔ اگلی روایت مسلم شریف کی ہے۔ آتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرض علیہ ریحان فلا یردہ، کہ جس کو کوئی پھول پیش کیا جائے وہ اس کو رد نہ کرے، قبول کر لے، پھول پیش کیا جائے تو قبول کر لے۔ دیکھیے یعنی ایک ادنا سی چیز ہے پھول کو پیش کرنا، حضور فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی ادنا سی چیز پیش کرے تو قبول کر لو، رد نہ کرو۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کب کسی کو پھول پیش کیا ہے؟ ہاں، شادی کے موقع میں گلے میں ہار ڈال دیا دولہا کے، کوئی حج کر کے آ گیا تو اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا، کوئی حج پہ جانے لگا تو اس کے گلے میں ہار ڈال دیا، اور کسی کی کوئی ایسی تقریب ہو گئی خوشی کی تو اس کے گلے میں ہار ڈال دیا، اور میت کا جنازہ ہے تو اس پہ ہار ڈال دیا، یا قبرستان چلے گئے میت پہ پھول ڈال دی۔ ان جگہوں پہ تو پھول استعمال ہو رہے ہیں، مگر ایسے ہی محبت میں کہ بھئی 5 روپے کے پھول خریدے اور قریب قریب کے سب دکانداروں کو ایک ایک پھول دے دیے۔ کبھی کیا ایسا؟ اس کا تصور بھی نہیں، اور نہ ہی اس کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے کہ بھئی یہ بھی کوئی چیز ہے۔ تکلف، تصنع، بناوٹ، ریا، دکھلاوا، ان چکروں میں تو ہم ہیں، اور وہاں تو زبردستی پھولوں کا ہار ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے، اس کو لازم سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، اور اس طرح بے تکلف کہ چلو آج 5 روپے کے پھول خریدوں اور ایک ایک پھول 4-5 دکانداروں کو دے دوں، تو ایسا رواج ہی نہیں۔ اور حضور کی تعلیمات دیکھیے کہ کوئی پھول پیش کرے تو اسے قبول کر لو۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیسی پاکیزہ ہیں، اور ہم نے اس کے بالکل برخلاف دوسرے طریقے اپنانے شروع کر دیے۔ یہ جو ہار ڈالے جاتے ہیں گلے میں، یہ بھی تکلف ہے، دکھلاوا ہے۔ اس کی جگہ ہم یہ بتاتے ہیں ساتھیوں کو کہ بھئی 10 روپے، 20 روپے، 25 روپے کا جو ہار ہے اس کی جگہ آدمی صدقہ کر دے، اور دعا کرے اللہ اس صدقے کی برکت سے اس دولہا کو خوشیاں عطا فرما، اس کی پریشانیاں دور کر، اس حاجی کے سفر کو قبول فرما، اس کے لیے آسانیاں فرما۔ اور جس جگہ بھی ہار ڈالنا ہے اس کی جگہ تو یہ کر لے، اور ویسے کسی بیمار کی عیادت کو جائے تو ایک پھول دے دے اسے، کبھی دکانداروں کو بھیج دے، کبھی محلے میں ایک ایک پھول کس گھر میں بھجوا دے۔ مگر یہ چیزیں ہمیں تکلف لگتی اور عجیب اچھمبا سی لگتی ہے کہ یار ایک پھول میں پڑوسی کو بھجواؤں،
وہ کیا سوچے گا، کیا سمجھے گا، پتہ نہیں کیا کیا اس کے ذہن میں باتیں آئیں گی. ایک پھول پہ بھجوانے کا ہوتا ہے. یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں. حالانکہ یہ بے تکلفی تھی، سادگی تھی کہ بھئی ایک چیز، ایک پھول دے دیا، پیش کر دیا، سامنے والا بھی خوش ہو جائے. مگر آج تکلف ہے، تصنع ہے، بناوٹ ہے. مرنے والے کے جنازے پہ پھول ڈالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پھول رہے گا جب تک اس کو ثواب ملے گا گویا. اور قبر پہ پھول ڈال دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ ذکر کرتے رہیں گے تو اس کو ثواب ملے گا صاحب قبر کو. بھئی ذکر تو ہر چیز کرتی ہے اللہ کی ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے. اگر یہی بات ہے کہ پھول قبر پر ڈالنے سے پھول ذکر کرتے ہیں تو صاحب قبر کو ثواب ملے گا، تو کیڑے مکوڑے بہت سے لا کے اس کی قبر کے اوپر چھوڑ دو. کیڑے مکوڑے بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی ذکر کرتے ہیں اور یہ سوچیں کہ ان کے ذکر کا ثواب ان کو پہنچے گا. اب بتاؤ کیسی عجیب محسوس ہوتی ہے یہ بات. مگر جو علت وہاں ہم پھولوں میں نکال رہے ہیں کہ پھول ذکر کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جاندار ہیں، یہ بھی ذکر کرتے ہیں. وہاں ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ دال دریا بھی ڈال دو تو وہ مخلوق پر اور احسان ہو گیا، پھر اس کا ثواب پہنچا دو. اگر اسی طرح ہم علتیں نکالنے لگیں تو پھر تو کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں. مگر اصل چیز یہ ہے کہ یہ سب بناوٹیں بن چکی ہیں. یہی 10 روپے کے پھول جو ہم نے قبر پر ڈالے، 10 روپے صدقہ کر کے اس کا ثواب صاحب قبر کو پہنچا دیتے تو کتنا فائدہ ہوتا صاحب قبر کو. ان پھولوں کا کیا اسے فائدہ پہنچے. مگر ہم کہتے ہیں نہیں، قبر پر جائیں گے تو پھول ڈالیں گے، مزارات اولیاء اللہ کے مزارات پر جائیں گے تو پھول ڈالیں گے. ان جگہ ہم پھولوں کو ایک رواج بن چکا ہے. تو بہرحال ان تکلفات سے بچنا ہے. اور اس حدیث پاک کا مفہوم یہ نکلا کہ کوئی ادنا سی چیز پیش کرے تو اسے رد نہ کرو. کوئی الائچی پیش کر دی کسی نے تو اسے رد نہ کرو. اب دیکھیے یہ ہلکے ہلکے ہدیے ہیں، ان کے دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں. کوئی کبھی الائچی پیش کر دیتا ہے، کوئی چھالیہ پیش کر دیتا ہے، کوئی سونف پیش دے دیتا ہے، سامنے والے کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو بھائی اس نے مجھے اپنا سمجھا، بے تکلف اتنی سی چیز دے دی. خوشی ہوتی ہے. اور سماج جواب میں وہ کہے جزاک اللہ خیرہ. ایک الائچی پر جزاک اللہ خیرہ کہہ دے، تھوڑی سی سونف پر جزاک اللہ خیرہ کہہ دے. تو آقا کی یہ تعلیمات ہیں کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں اس طرح ہدیہ ہونی چاہیے. اس سے محبتیں بڑھتی، دلوں کی رنجشیں دور ہوتی ہیں، دلوں کے کھوٹ دھلتے ہیں. یہ بے تکلف چیزیں ہیں جس میں دینے والے کو بھی کوئی تکلف نہیں ہوتا، کوئی مشقت نہیں پڑتی، اور لینے والے پر بھی کوئی بار اور بوجھ محسوس نہیں ہوتا. تو حضور کی یہ تعلیم کہ ہلکی پھلکی چیزیں اگر ہدیے میں دی جائیں تو اسے رد نہ کیا جائے بلکہ قبول کیا جائے. تو فرمایا کہ من عرض علیہ ریحان، جس کو خوشبودار پھول پیش کیا جائے، فلا یردہ، وہ اس کو رد نہ کرے. فإنہ خفیف المحمل، کیونکہ بہت ہلکی چیز ہے. طیب الریح، اور بہت اچھی خوشبو ہے، پاکیزہ خوشبو ہے، اور جو ہے ہلکی سی چیز ہے، دینے والے پر بھی کوئی بوجھ نہیں اور لینے والے کے لیے بھی کوئی بوجھ نہیں، اور محبت کا ذریعہ، تعلق بڑھنے کا ذریعہ. اب یہاں بھی ہمارے یہاں تکلفات کہ بھئی اگر کسی موقع پر شوہر بیوی کو دے گا تو گلدستہ دے گا، مہنگا 50-60 روپے کا گلدستہ. یہ تکلفات ہیں. ان چیزوں سے بچنا ہے، تکلف سے بچنا ہے. ایک دفعہ مدرسے میں پہنچے تو بھئی سپاہی پر گلدستے رکھے ہوئے تھے پھولوں کے، مہنگے مہنگے. پوچھا بھئی کون دے گیا، کون رکھ گیا؟ کہا فلاں جو ہے طالبہ، اس کی والدہ آئی تھی تو وہ یہ دے گئی، اور اتنے مہنگے مہنگے. میں نے کہا ان کی کیا ضرورت ہے، یہ ابھی مرجھا جائیں گے، اتنے 20-60-70 روپے کا ایک، اور 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں مرجھا جائے گا. کس کام کا؟ اگر بھیجنا ہی تھا ایک پھول دے دیتے وہ بھی کافی تھا. مگر چونکہ بتلانا ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے ہدیے دیتے ہیں، ظاہر کرنا ہے، لہذا وہ ہدیے دے کے چلے گئے، اور اس طرف دھیان ہی نہیں کہ ہم کتنا فضول خرچ کر رہے ہیں. تو ایک پھول دے دیا جائے، اس میں کوئی تکلیف نہیں. حضور فرماتے ہیں یہ ہلکی چیز ہے، اس میں کوئی بوجھ نہیں.
اگلی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا ترد، تین چیزیں ایسی ہیں جو رد نہ کی جائیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو رد نہ کی جائیں۔ الوسائد، تکیہ، یہ تکیہ پیش کر دیں، اسے رد نہ کرے۔ تکیہ ہلکی سی چیز ہے، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تکیہ لگا کر کوئی مہمان آیا، کوئی دوست آیا، اس نے تکیہ اس کی طرف کھسکا دیا تو ٹھیک ہے، اسے قبول کر لو خوشی سے کہ اس نے اپنی چیز راحت کی آپ کو دے دی، اس کا احسان، اسے جزاک اللہ خیرہ کہا اور قبول کر لیا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی بوجھ نہیں دینے والے کو، کہ اس کے استعمال سے وہ تکیہ ضائع تو ہوگا نہیں۔ معلوم ہوا کہ ایسی چیزیں ساتھیوں کو استعمال کے لیے دے دینی چاہیے جس کے استعمال سے وہ چیز ضائع نہیں ہوتی، اور تعلق بھی بڑھتا ہے، محبت بھی بڑھتی ہے کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ اتنا اعزاز اکرام کیا کہ مجھے تکیہ پیش کیا، تو یہ تکیہ کوئی پیش کرے تو رد نہ کیا جائے۔ وَالدُّہن، تیل کوئی پیش کرے سر میں لگانے کے لیے کہ بھی یہ سر میں تیل لگا لو، تو سر میں تیل لگا لیا، یہ بھی رد نہ کیا جائے کہ یہ بھی ایسی چیز ہے کہ کوئی زیادہ مہنگی نہیں ہے کہ بھئی تھوڑی دیر کے تھوڑا سا ہی سر میں لگانا ہے، تو پوری شیشی تو دینے نہیں دے رہا، وہ تو آپ کو کہہ رہا تھوڑا سا تیل لگا لو، تو خوشی اس کا دل خوش کرنے کے لیے اب تیل لگا لیا، تو اس کو بھی رد نہ کیا جائے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ اللبن، دودھ پیش کیا تو اسے بھی رد نہ کیا جائے۔ اس زمانے میں دودھ ہر ایک کے گھر میں بکریاں ہوتی تھیں، اونٹنیاں ہوتی تھیں، تو ایک عام سی چیز تھی۔ آج کل تو دودھ کتنا مہنگا ہو گیا، تو عرف اور معاشی رواج کے اعتبار سے تو اگر یہ کوئی دودھ بھی پیش کر دے تو اسے رد نہ کرے، کہ عام طور پر دودھ گھروں میں ہوتا ہے، اور کسی نے کافی پیش کر دی، کوئی دودھ کا شربت پیش کر دیا تو اسے خوشی سے قبول کر لے، اور اس میں بھی تکلف نہ ہو، تصنع نہ ہو، بے تکلف موجود ہے پیش کر دیا، نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ تین چیزیں اس زمانے میں عام سی تھیں، آج بھی عام ہیں، تو یہ عام طور پر پیش بھی کی جاتی ہیں، تو فرمایا اس کو رد نہ کیا جائے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اگلی روایت کہ ہدیہ دے کر واپس لینا۔ پھر ہدیہ دینے میں تھوڑی تفصیلات ہیں۔ دیکھیے، گھروں میں کوئی لوگ آتے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں کچھ پیسے دے جاتے ہیں، 5 روپے دے گئے، 10 روپے دے گئے، تو یہ ہدیہ بچوں کو ملا، 5 روپے 10 روپے، تو اب اس ہدیے کے بچے مالک ہیں، یہ باپ اور ماں اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے کہ بچے کیا ہے یہ ہدیہ، اور بچوں کی ملکیت مستقل الگ ملکیت ہونی چاہیے، اور ان کے پیسے الگ ہونے چاہیے۔ تو جو 10 روپے 5 روپے 50 روپے 100 روپے مہمان آتے ہیں بچوں کو دے جاتے ہیں، اور مقصود ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی بچوں کو کا جی خوش ہو، اور بچوں کے والدین اس پیسے سے بچے کے لیے کوئی چیز لے لیں جو بچے کے لیے سہولت کی ہو، آسانی کی ہو، راحت کی ہو، اس نیت سے دیتے ہیں۔ تو وہ بچے کی ملکیت ہے، اور وہ بچے کی ملکیت کو محفوظ رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ پھر وہ بچے کی ضروریات میں تو خرچ کر سکتے، باقی اپنی ضروریات میں وہ پیسہ استعمال نہیں کر سکتے۔ دیکھیے اس میں کتنی خیانت ہو رہی ہے کہ جو پیسے بچے کو ملے ماں نے لے لیے، اور ماں نے اپنے استعمال میں لے لیے، یہ جائز ہی نہیں۔ آخرت میں پوچھ ہوگی کہ یہ جو معصوم نابالغ بچے تھے ان کی ملکیت کی حفاظت کرنا والدین کی ذمہ داری تھی، اور زیادہ والد کی ذمہ داری تھی۔ تو والد کو تو پتہ ہی نہیں کون کیا دے گیا بچے کو، بچے کو جو ملے ماں نے رکھ لیے اور ماں نے خرچ کر دیا، والد نے بھی نہیں پوچھا، ماں کو بھی پتہ نہ چلا۔ تو آخرت میں پوچھ ہو جائے گی دونوں کی، والد کی زیادہ ہوگی کہ اس کے ذمہ تھا کہ بچوں کی ملکیت کو محفوظ رکھتا، وہ ایسے ہی ضائع کر دیے گئے۔ تو وہ پیسے جو بچوں کو ملتے ہیں وہ بچوں کے استعمال میں تو لائے جا سکتے ہیں، بچوں کی ضرورت میں، بچوں کے کپڑے لے آئے، بچوں کے جوتے لے آئے، بچوں کی ضرورت کا سامان لے آئے، ان پیسوں سے اس کی تو اجازت ہے، باقی اپنی ذاتی استعمال میں لانا اس کی اجازت نہیں۔ پھر باپ بچوں کو ہدیے دیتا ہے، بچوں کے لیے کہ بھئی یہ اس بچے کے لیے یہ کھلونا لایا ہوں، اور یہ اس بچے کے لیے لایا ہوں، بھئی یہ کار فلاں کی ہے، یہ کار فلاں بیٹی کی ہے، فلاں بیٹے کی، اور جب آپس میں بچے لڑتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا یہ تمہاری ہے، تمہاری ہے۔
تو اب جو کھلونا جس بچے کا ہو گیا وہ بچہ مالک ہے اس کی ملکیت ہے، اب وہ باپ کی ملکیت نہیں ہے۔ اب باپ وہ کھلونا جو بچے کو دے چکا وہ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ دیکھیے کہ باپ نے ہدیہ دے دیا بچے کو، بچے کا ہو گیا، اب واپس نہیں لے سکتا۔ تو جو بچے کے ہدیے ہیں، تحفے ہیں، بچوں کو ملتے ہیں، وہ بچوں کی ملکیت ہے، اس کو ماں اور باپ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اسے محفوظ رکھنا یا بچوں پہ خرچ کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات شوہر بیوی کو ہدیہ دیتا ہے، بیوی شوہر کو ہدیہ دیتی ہے، تو جو جس کو دے دیا وہ مالک بن گیا۔ ایک غفلت یہ ہوتی ہے عام طور پر، جس کا دارالفتہ میں بہت سے مسائل آتے ہیں کہ عام طور پر جو ہے شوہر بیوی کے نام اپنا مکان کر دیتا ہے، گفٹ کر دیا، یہ بیوی کے لیے گفٹ ہے۔ تو یہ شرعاً ابھی بیوی کا نہیں ہوا، چاہے کاغذات میں بیوی کے نام گفٹ کر دیا ہے اور قانون کے اعتبار سے وہ بیوی کا ہو چکا ہے، مگر شریعت کے قانون میں وہ بیوی کا نہیں ہے، وہ شوہر کی ملکیت ہے۔ کیونکہ ہدیہ دینے میں شرط یہ ہے کہ ہدیہ میں مالک بنایا جائے سامنے والے کو، اس کے قبضے میں دیا جائے۔ جب تک قبضے میں نہیں دیا جائے گا سامنے والا مالک نہیں بنے گا۔ میرے پاس قلم ہے، میں کہتا ہوں میں نے یہ زید کو دیا اور زید کہتا ہے میں نے وہ قبول کیا، تو اس کہنے سے یہ زید کا نہیں ہوا جب تک کہ میں زید کے ہاتھ میں نہیں دوں۔ زید کے ہاتھ میں دوں گا تو زید مالک بنے گا کہ اب قبضہ پایا گیا۔ یہ ہدیے کا حکم ہے کہ ہدیے میں جب تک قبضہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہبہ تام نہیں ہوگا، ہبہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو شوہر جس مکان میں رہ رہا ہے وہ شوہر کا ہے، اس نے بیوی کے نام کر دیا تو گویا بیوی کو قبضہ نہیں دیا، اگرچہ بیوی اس میں رہ رہی ہے تو شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اب اس کو قبضہ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر اپنا سامان جو شوہر کی رہائش کا ہے اس میں وہ باندھے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکل جائے اور کہے یہ آپ کو میں نے ہدیہ کیا، بیوی کو کہے یہ مکان آپ کو میں نے گفٹ کیا، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا قبضہ ہے، اب اگر اجازت ہو تو میں تمہارے گھر میں آ جاؤں؟ وہ کہ ہاں آ جاؤ۔ یہ ہو گیا ہبہ تام کہ اب اس نے قبضے میں دیا بیوی کو، اپنا سامان اس میں سے نکال لیا اور اپنے سامان سے خالی کر کے وہ قبضے میں دے دیا۔ یا دکان ہے بیوی کے نام کر دی، تو اب جو کرایہ آتا ہے وہ بیوی کو دے کہ بھئی یہ تمہارا ہے، اب تم بھلے مجھے دے دو تو میں خرچ کروں۔ اب اگر وہ خود ہی کرایہ لیتا ہے، خود ہی خرچ کرتا ہے، بیوی کو پتہ ہی نہیں کتنا کرایہ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، نام بیوی کے، تو شرعاً بیوی کی نہیں ہوگی کہ بیوی کا قبضہ نہیں پایا گیا۔ قبضہ کب پایا جائے گا؟ جب ساری تنخواہ بیوی، سارا کرایہ بیوی کے ہاتھ میں رکھے، اگر بھئی یہ تمہارا ہے، اب اگر تم مجھے دے دو تو میں اس کو مختلف مدت میں خرچ کر دوں، تو پھر صحیح ہے کہ قبضہ تک پایا گیا۔ تو ہبہ کے اندر قبضہ شرط ہے، اگر قبضے میں نہیں دیا تو ہبہ مکمل نہیں ہوا۔ تو بہت سے ایسے کیس آتے ہیں کہ آدمی بیوی کے نام جائیداد کرا کر بے فکر ہو جاتا ہے، وہ مکان جس میں خود رہ رہا ہے، وہ مکان جو خود چلا رہا ہے، بیوی کے نام کرا کے مطمئن ہو گیا کہ اب تو یہ بیوی کی ہو گئی، اب میری تو ہے نہیں۔ بیوی بھی یہ سمجھتی ہے میری ہو گئی، شوہر بھی یہ سمجھتا ہے میری ہو گئی، بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کی ہے، سبھی یہ سمجھتے ہیں، مگر شریعت یہ نہیں سمجھتی۔ شریعت کہتی ہے نہیں، یہ ابھی شوہر کی ملکیت سے نکلی نہیں۔ تو بہت سے لوگ اس طرح کر کے مر جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پھر فتویٰ لینے کے لیے لوگ آتے ہیں کہ بھئی یہ تو ابا نے ماں کے نام کر دی تھی، اس کے علاوہ جو جائیداد ہے اس کا ترکہ تقسیم کر دیں۔ تو آپ کیسے تقسیم کریں؟ ان کے بتایا جاتا ہے کہ بھئی ہبہ تام نہیں ہوا، لہٰذا یہ جگہ بھی ابا کی ہے، یہ اماں کی نہیں ہوئی، شرعاً نہیں ہوئی۔ اب کتنا ضروری ہے کہ جب آدمی ایک کام کر رہا ہے تو کم از کم علماء سے رہنمائی لے، مسائل پوچھ کر وہ کام کرے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے 4 بیٹے، ایک بیٹے کو ایک مکان دے دیا، اس کو قبضے میں دے دیا، دوسرے بیٹے کو دوسرا مکان قبضے میں دے دیا، تیسرے بیٹے کو اوپر والی بلڈنگ قبضے میں دے دی، چوتھا بیٹا ہے اس کے ساتھ خود رہ رہے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہ تیری ہے، اور اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کو تو قبضہ نہیں دیا، 3 بیٹوں کو قبضہ دے دیا۔
ان کے نام بھی کرا دی اور چوتھے کے بھی نام کرا دی، تو 3 بیٹوں کا تو قبضہ مکمل ہو گیا، ہبہ تام ہو گیا، ان کو تو ہدیہ مل گیا۔ چوتھے بیٹے کا ہبہ مکمل نہیں ہوا اور ابا مر گیا۔ اب وہ آتے ہیں کہ بھئی ابا کا ترکہ تقسیم کرنا ہے، مکانات کو ابا نے تقسیم کر دیے تھے، بس تھوڑے سے کیش ہے وہ تقسیم کر دو۔ اب بتاتے ہیں کہ بھئی یہ جو چوتھے بیٹے کا نام کیا تھا، چونکہ ہبہ مکمل نہیں ہوا، یہ والی منزل بھی ابا کی ہے، اس میں سب وارثوں کو پھر ملے گا۔ جن کو ہبہ ملا تھا، زندگی میں ملا تھا، وہ ہدیہ تھا، ترکہ اور میراث نہیں تھی۔ اب دوبارہ ملے گا ان کو بطور میراث، اور اس کو بیچارے کو ہدیہ نہیں مل سکا، جو زندگی بھر خدمت کرتا رہا، ساتھ رہا، اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ تو اس کا ہے۔ تو بتائیے، ہبہ کے حصول نہ سمجھے، ہدیے کے شرعی مسائل نہ سمجھے، اور ہدیہ اپنے گمان کے مطابق کر کے سمجھ لیا کہ ہدیہ ہو گیا۔ نہیں، ہدیہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک قبضے میں نہ دیا جائے۔ تو یہاں بھی ابا کی ذمہ داری تھی کہ اپنا سامان لے کر کسی بیٹے کے گھر چلا جاتا اور بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو کہتا بیٹا یہ تیری ہے، یہ تیرے قبضے میں، اب تیری اجازت ہے تو میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں رہنے کے لیے۔ پھر ہبہ تام، جب تک یہ قبضے میں نہیں دے گا ہبہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو کتنے ایسے مسائل آتے ہیں جہاں یہ ہبہ کے مسائل، ہدیے کے مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی اور پھر آدمی بعد میں پریشان ہوتا ہے۔ تو ہبہ کے اندر قبضہ شرط ہے، قبضے میں دینا ضروری ہے۔ تو اولاد کو ہبہ کرتا ہے، اس میں بھی قبضہ دے، بیوی کو ہبہ کرتا ہے، اس میں بھی قبضہ دے۔ اسی طریقے سے کسی اور کو، مسجد کو ہبہ کرتا ہے، مسجد کو ہدیہ دیتا ہے، مسجد کے متولی یا مسجد انتظامیہ کے قبضے میں دے، ان کے حوالے کرے۔ تو قبضے میں دے گا تو ہبہ تام ہوگا، قبضے میں نہیں دے گا، صرف زبانی کلامی باتیں کرے گا تو شرعاً ہبہ تام نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہبہ کے مسائل ہیں، ہدیے کے مسائل ہیں۔ پھر آگے احادیث آ رہی ہیں کہ ہدیہ لے کر پھر واپس لینا، اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اور پھر آگے حدیث ہے کہ کن لوگوں کو ہدیہ لینا منع ہے۔ بعض اوقات شکل ہدیے کی ہوتی ہے مگر وہ بنے گی رشوت، اس کی تفصیلات آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وأصحابه أجمعين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اللهم اجعله الوارث منا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته۔